أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج فہم دین کورس کا ہمارا تیسرا روز ہے، اور یہ تیسرا روز خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ کے اعتبار سے ہے۔ سب سے پہلا جو آج ہم موضوع مکمل کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایسی عادات جو ہم روزمرہ زندگی میں اکثر وہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امور کو، ان اعمال کو کس انداز میں بجا لایا کرتے تھے۔ اسے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل۔ شمائل کے اعتبار سے سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک معروف کتاب ہے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کو، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کی عادات و اطوار کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز و شب کو مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر موقع ملے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، آن لائن PDF کی صورت میں دستیاب ہے، مل جاتی ہے، مختلف ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے، کسی بھی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چند عادات طیبہ تھیں، عادات مبارکہ تھیں، اس میں سے ایک عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نیک عمل کا آغاز دائیں جانب سے فرماتے تھے، رائٹ سائڈ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتا پہنتے تو پہلے دایاں پاؤں جوتے میں داخل فرماتے، آپ اگر کنگھی فرماتے تو پہلے دائیں سائڈ سے کنگھی کا آغاز فرماتے۔ اسی طرح مختلف جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے آغاز فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر ہیں، جوتے ہمارے باہر پڑے ہیں، تو لکھا ہوتا ہے اکثر مساجد کے باہر کہ مسجد سے نکلتے وقت کون سا پاؤں باہر رکھنا ہے؟ بایاں۔ اور جوتا پہنتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے جوتے میں داخل کرنا ہے؟ دایاں۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلیں تو آپ بایاں پاؤں باہر نکالیں اور بائیں پاؤں کو جوتے کے اوپر رکھ لیں، اور پھر دایاں پاؤں جوتے کے اندر داخل کریں، تاکہ دونوں سنتیں جو ہیں وہ ان پر عمل کا ثواب مل جائے۔ اور اس کے علاوہ دائیں طرف سے کنگھی کرتے تھے۔ کنگھی کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالوں کو تیل لگانا، یہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بس اوقات روایات ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر بالوں کو تیل لگایا ہوتا تھا کہ اگر آپ اس تیل لگانے کے بعد سر پہ کوئی کپڑا رکھتے تھے تو وہ اس کپڑے کو بھی تیل کے اثرات جو کپڑے پہ نمایاں ہو جاتے تھے۔ تو یہ سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنت، اچھا یہ تیل لگانے والی سنت بھی شاید ہم کافی حد تک جو ہے اسے چھوڑ چکے ہیں۔
حالانکہ مختلف قسم کے جو ہے وہ آئل وغیرہ آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ نسل نو میں رجحان کم ہے۔ اور ایک اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے کہ جس کا رجحان شاید نہ ہونے کے برابر ہے، وہ ہے سرما لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ نے فرمایا، احادیث موجود ہیں، ایک سرما ہے جسے اسمد کہا جاتا ہے، حضور فرمایا کرتے تھے اسے لگایا کرو، اس سے ایک تو تمہاری آنکھوں کی روشنائی تیز ہوگی، بینائی تیز ہوگی، اور دوسرا فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کو مختلف قسم کے امراض چشم سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ سرما لگانے کی بھی بڑی فضیلت ہے، بلکہ رات کو سونے سے قبل سرما لگانے کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل 3 سلائی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے، سرمے کی دونوں آنکھوں میں۔ یہ آپ کا انداز تھا، یہ آپ کا معمول تھا۔ یہ آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ساری حضور کی سنتیں ہیں جو بڑی آسان ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور وہ اکثر آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہوگی کہ جس میں کہا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ اچھا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 100 شہیدوں کا اجر، وہی حضور نے جس دور میں بتایا تھا نا، جس دور کے بارے میں اعلان فرمایا تھا، وہ دور ایسا ہی ہے کہ جس میں سنت زندہ کرنے پر لوگوں کی جانب سے طعن و تشنیع جو ہے وہ اس کے تیر اور نشتر برسائے جاتے ہیں۔ اب آپ ہر بات دیکھ لیں کہ آپ ہماری جو اس وقت جین زی جو ایک نسل نو ہے جسے جین زی کہا جاتا ہے، ان کے سامنے آپ سرما لگا کے کہیں گے یہ کون سی یہ حرکت ہے، یہ کس زمانے کی حرکت ہے۔ آپ آئل لگائیں بالوں کو، کہیں گے کتنے جو ہے وہ بالوں کو تیل لگایا ہوا ہے، کتنا عجیب سی بات ہے۔ حالانکہ یہ میرے مصطفیٰ کی اچھا، ابھی میں نے 2-3 باتیں ذکر کی، آگے دیکھیں کتنی سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور معذرت کے ساتھ ہم نے ان کو اس قدر جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے کہ گویا یہ عمل کرنا یہ بد تہذیبی نعوذ باللہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بھی ہم نے کھانے کی سنتوں پہ جانا ہے تو آپ دیکھیں گے، اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ہمارا مجموعی طور پہ رویہ یہی بن چکا ہے کہ جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کام کو ہم نے کرنا نہیں ہے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم نے رکنا نہیں ہے۔ تو یہ طرز عمل کسی بھی اعتبار سے اچھا یا مستحسن نہیں ہے۔ پھر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اکیلے سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ساتھ کسی کو بٹھایا کرتے تھے دسترخوان پہ، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی صحابی کو، کسی کو جو ضرورت مند ہوتا تھا اسے بٹھا لیا کرتے تھے۔ کبھی پوری زندگی میں اکیلے دسترخوان پہ سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ بڑی روایات آپ کو ملیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے میری والدہ نے بھیجا اور کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور حضور سے عرض کریں کہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ہم نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گیا، وہ میری والدہ نے کہا کہ کھانا کم ہے، صرف حضور کے کان میں کہنا کہ آپ آ جائیں، ساتھ 1-2 بندے کافی ہیں، کھانا کم ہے۔ انس کہتے ہیں میں گیا، میں نے حضور کے کانوں میں یہ بات کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے لوگ موجود تھے کہا آؤ بھائی آج انس بن مالک کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ حضرت انس پریشان، حضور آ رہے ہیں، وہ بھاگے والدہ کے پاس گئے، امی جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحابہ کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ والدہ مومنہ تھیں، انہوں نے کہا کہ تم نے بتا دیا تھا نا کہ 1 یا 2 افراد کے لیے کھانا ہے۔ جی میں نے بتایا تھا۔ کہا پھر لانے والے جانے، جو لے کے آ رہے ہیں وہی جانے، ان کا کام ہے۔ انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ والدہ نے، حضور نے فرمایا کہ کیا ہے کھانے کے لیے؟ ان کا یہ ہے۔ فرمایا انس 10 لوگوں کو بلاتے جاؤ، 10 لوگ ٹولیاں بنا کے آئے۔ 10 لوگ آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا کہ برتن کو جس میں دیگچی میں کھانا ہے اس کو چولہے سے نہیں اتارنا،
چولہے کے اوپر پڑا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹھ گئے اور خود جو ہے وہ اب تقسیم فرمانے لگے۔ اب 10 آئے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر اگلے 10 آئے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا جناب کتنے لوگ تھے؟ کہا 80 افراد تھے، لیکن خدا کی قسم اگر 800 بھی ہوتے تو کھانا کم نہ ہوتا۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ اکیلے نہیں، پیٹ بھر کے اکیلے نہیں کھاتے تھے، بلکہ آپ کسی نہ کسی کو ساتھ شامل کرتے تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک 2 تسموں والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے نالین کے بارے میں بھی یہی روایات ملتی ہیں۔ حضور نے منع فرمایا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، یا تو بالکل ہی ننگے پاؤں چلے یا پھر دونوں جوتے پہنے، ایسا نہ ہو کہ ایک جوتا پہنا ہو اور وہ چل رہا ہو، اس سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں نالین مبارک کی تو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ یہ جیسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ نالین مبارک جو ہے اس کے عکس وہ لگاتے ہیں بیجز کی صورت میں، یا وہ فلیگز وغیرہ کے اوپر بھی لگائے ہوتے ہیں، اور جس پہ کچھ لوگوں کی جانب سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک غالباً پچھلے سال کی بات ہے یا اس سے 1-1.5 سال قبل کی بات ہے، ایک ویڈیو دیکھی، کوئی عرب کے فرد تھے، مجھے ان کا نام تو ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، بہرحال وہ عربی کوئی شیخ تھے، تو وہ بولتے تو اردو ہیں، ہوں گے پاکستانی ہی، وہاں جا کے سیٹ ہو گئے ہوں گے، تو وہ باقاعدہ وہاں پہ اپنے ہاتھ کے اوپر نا 7-8 نالین مبارک کے جو مختلف عکوس ملتے ہیں، عکس ملتے ہیں، اس کی وہ رکھ کے شبیہات، تو لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ لوگوں نے جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ یہ نالین ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ والا ٹھیک ہے، یہ دوسرے والا ٹھیک ہے، یہ تیسرے والا ٹھیک ہے، یا یہ چوتھے والا ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے لوگوں سے سوال کر رہے تھے کہ بھئی کون سا نال ہے جو ٹھیک ہے اور کون سا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ لوگ ایسے ہی بے بنیاد بات کے اوپر جو ہے وہ اسے اتنا سمجھ رہے ہیں۔ تو کچھ سادہ لوگ عوام جو ہے وہ اس لاجک کو سن کر جو ہے متاثر بھی ہو جاتی ہے کہ واقعی یار، حالانکہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو پوری زندگی میں ایک ہی ڈیزائن کا جوتا استعمال کرتا ہوگا؟ بچپن سے لے کر آج تک کتنے ڈیزائن کے جوتے آپ نے تبدیل کیے ہوں گے؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک ہی قسم یا ایک ہی انداز کا جوتا زیب تن فرمایا ہے؟ پہلے تو اس بات کو ثابت کریں نا کہ نالین صرف ایک ہی ڈیزائن کا ہو سکتا ہے، کہ مطلب 63 سالہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ چلیں آپ کہیں جی اعلان نبوت یا اظہار نبوت سے قبل کے 40 سال آپ منہا بھی کر دیں، 23 سال پھر بھی بنتے ہیں۔ ان 23 سالوں میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی انداز یا ایک ہی ڈیزائن کا جوتا استعمال کیا؟ بالکل نہیں، بڑی قسم کے مختلف، اور یہ ایسی چیز ہے حضور کے نالین کی عکس، یہ آپ کے لیے شاید بالکل ایک نئی بات ہو کہ امت کے علماء نے آج سے نہیں بلکہ قدیم دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے ڈیزائن کو، حضور نے جس انداز کا جوتا پہنا ہے اس کے انداز کو اپنی کتابوں میں باقاعدہ تصویری صورتوں میں نقل کیا ہے، تصویری صورتوں میں، یعنی اس کے عکس بنائے اور عکس بنا کر جو ہے وہ ان کو لگایا۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر آپ کے سامنے مزید جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ عرض کروں۔ ہم نے، میرا ادارہ ہے بصیرت پبلیکیشنز، اس کے تحت ایک پوری کتاب ہے جو نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے، حضور کے جوتوں پر پوری کتاب ہے، اور باقاعدہ تحقیقی کتاب ہے جس کے اندر ریفرنسز ہیں، حوالہ جات ہیں، اور جس سے ثابت کیا گیا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خیالی چیز ہے۔ آج بھی حضور کے نالین کے مختلف جو شیپس ہیں، اس کے ڈیزائنز ہیں، مختلف جگہوں میں، اسلامی ریاستوں میں محفوظ ہیں۔
مختلف جتنے بھی ہمارے، جیسے آپ ترکی چلے جائیں استنبول میں، وہاں جو ان کا ہے وہ آیا صوفیہ میں، وہاں محفوظ ہے، اور مختلف ایریاز ہیں جہاں محفوظ ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس انداز میں نعلین کے ساتھ محبت رکھا کرتے تھے یا باقی چیزیں کیا کرتے تھے، تو اس سے یہ جو چیزیں ہیں نا کہ بالکل ہی ایک چیز کو بے بنیاد ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ کم از کم درست نہیں ہے۔ میں اگرچہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہاں آپ ہر وقت جو ہے وہ اس بیج کو اپنے سینے پہ لگا کے رکھیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس انداز میں کریں کہ قرآن پاک نیچے پڑا ہو اور نعلین کا عکس جو ہے وہ اوپر کسی دیوار پہ لگا ہو، جیسے کچھ لوگ اگر اس کو نہیں پسند کرتے تو آپ نہ کریں، لیکن کم از کم یہ کہنا کہ وہ ہے ہی نہیں ایک چیز، اس کا وجود ہی نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل illogical بے بنیاد بات ہے جس کا تحقیق سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ مزید اس پہ تحقیق کرنی ہو تو میرا پورا ایک وہ اسی کے جواب میں ایک پورا کوئی 12-13 منٹ کا کلپ پڑا ہے ریفرنسز کے ساتھ، یوٹیوب پہ آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کا وجود تھا یا نہیں تھا، تو وہاں سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ حضور چلتے کس انداز میں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال نہ بہت زیادہ سست روی کا مظاہرہ ہوتا تھا چال میں، نہ ہی بہت زیادہ سرعت یعنی جلدی کا، عجلت کا اظہار ہوتا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اطمینان اور سکون کی کیفیت میں چلتے تھے، یعنی ایسی چال جس میں تصنع یا بناوٹ یا تکلف ہو سکتا تھا اس سے حضور پاک تھے۔ صحابہ کہتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے نا تو آگے کی جانب جھک کر چلتے تھے، گویا آپ ڈھلوان کی طرف نیچے کو اتر رہے ہیں، اور اس سے عاجزی کا اظہار ہوتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی ایک صفت بیان کی، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں، عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، کون ہے یہ؟ جو زمین پر چلتے ہیں ہونا، یہاں ہون کا لفظ ذکر کیا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ہون سے مراد یہی چال ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، کہ جب چلتے تو تھوڑا سا آپ آگے کی جانب جھک کے چلا کرتے تھے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم کھانے کی سنتوں کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں سے کھانا پسند فرماتے تھے، تو اکثر جب آپ کھانا کھاتے تو 3 انگلیوں کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول کیا کرتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد ہینڈ واش کرنا تو بات کا مرحلہ ہوتا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ذرات لقمے کھانے کے تھوڑے بہت آپ کی ہاتھوں پہ لگ جاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چوس لیا کرتے تھے، انہیں چاٹ لیا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، یہ بھی فرمایا گیا کہ تمہیں کیا خبر کہ کس ذرے کے اندر رب نے برکت رکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے برکت ساری کی ساری اس ذرے میں ہو جو تمہارے ہاتھوں کی انگلی میں رہ گیا ہو، اور تم جا کے واش ہی کر دو اور وہ برکت ساری کی ساری ضائع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ہاتھ واش بھی کرے، لیکن اس سے پہلے کم از کم جو تھوڑا بہت ہاتھوں کے ساتھ کوئی چیز، ہم تو سب سے پہلے کھانا ٹیشو کا جو ہے وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے یہ بھی ایک سنت ہے کہ اسے جو ہے آپ زبان کے ساتھ جو ہے وہ صاف کر لیں۔ ایک انگلی سے کھانا کھانے کو تکبر کی علامت قرار دیا گیا، ایسے اس انداز میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ کھاتے ہیں، اور کچھ ہے کہ جو کھاتے ہیں تو پورا جو ہے وہ ہاتھ ڈال کے کھاتے ہیں باقاعدہ طور پر، تو اسے جو ہے لالچ اور حرص کی علامت قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ گویا انسان کی فطرت میں لالچ۔ ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا گیا۔ ٹیک لگا کر کھانے سے مراد اس انداز میں ٹیک لگا کر کھانا ہے کہ کھاتے ہوئے آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں تو ویسے نوالا کھایا تو پیچھے آ کے تھوڑی سی ٹیک لگا لے۔ ایک ٹیک کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے تکیہ رکھا ہو اور اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں، اور آپ کا جو توازن ہے جسم کا وہ ایک جانب جھک جائے، اس سے منع کیا گیا، کیونکہ اس انداز میں کھانا وہ طبی اعتبار سے میڈیکلی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالکل سیدھے بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیچے گرا ہوا لقمہ صاف کرنا یا جھاڑ کر اسے کھا لینا، یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس پہ آئے نا ذرا، میں نے دیکھا ہے
کہ ہمارے بچے کوئی چیز کھا رہے ہوں تو ہم بڑے صفائی پسند اور جراثیم کش دوائیں لے کر جو ہے وہ ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بیٹا اس میں جراثیم لگ گئے ہیں، جمز ہوتے ہیں، اس کو پھینک دیں، اس کو نہیں کھانا. اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفاست پسند یا حضور کی شخصیت سے زیادہ نفیس خدا کی قسم کوئی آیا ہی نہیں. یا جنہوں نے طہارت و پاکیزگی کو، صفائی کو نصف ایمان، آدھا ایمان قرار دے دیا، کیا خیال ہے وہ کوئی ایسی بات کریں گے؟ اچھا آج ہمارا یہ مزاج ہے، یہ مشرقی قوم جو ہے نا ہماری، اس کا ایک مزاج ہے کہ ہم ذرا کوئی ابھی جو دور چل رہا ہے، ہم کو 50-60 سال نا پیچھے چلتے ہیں یورپین کی پیروی میں. ہم نے جناب آج ہمارے پاس عموماً گھروں میں ایک برتن یوز ہو رہے ہیں. پہلے ہم مٹی کے برتن یوز ہوتے تھے، پھر اس کے بعد دور بدلا، زمانہ بدلا، پھر ہم جو ہے وہ سٹیل کے برتنوں پہ آ گئے، پھر زمانہ بدلا، پھر پلاسٹک پہ آ گئے، اب مزید زمانہ بدل رہا ہے، اب پلاسٹک سے جو ہے وہ شیشے پہ، پھر پتھر کے برتنوں پہ آ رہے ہیں. لیکن یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں، واپس جانا ہم نے مٹی کے برتنوں پہ ہی ہے. اور یورپ جا چکا ہے، یورپ جا چکا ہے، انہوں نے ہر ایک قسم کی دھات استعمال کر کے دیکھ لی، لیکن دیکھا کہ اس کے اندر بھی یہ نقصان ہے، اس کے اندر بھی یہ نقصان ہے، اس کے اندر کھانا گرم نہیں کرنا، کھانا گرم ہوتا ہے تو جو پلاسٹک ہوتا ہے اس میں وہ جب چیز گرم ہو جاتی ہے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، کینسر کا مرض بن جاتا ہے، یہ بیماری آ جاتی ہے، یہ مرض آ جاتا ہے. اچھا پھر ہم شیشے کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں، شیشے میں بھی جب وہ بھاپ اٹھتی ہے تو اس قسم کی چیزیں مد نظر آ جاتی ہیں. چلو اب پتھر کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں، نہیں اس سے بھی بیماریاں آ رہی ہیں. پھر کون سا ایسا برتن ہے جس کو استعمال کریں تو بیماریاں نہیں آئیں گی؟ وہی برتن ہے جس میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پسند فرماتے تھے. اور آج باقاعدہ طور پہ جو تحقیق ہے یہ مسلمانوں کی نہیں، غیر مسلموں کی، یورپینز کی، اس میں وہ اسی بات کے اوپر زیادہ تر باتیں کر رہے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ مٹی کے برتن جو ہیں استعمال کیے جائیں، اب ان چیزوں پہ نہ استعمال کی. اور ہم نے بھی آنا ہے، آئیں گے. اب ابھی ہمارے ہاں پتھر کے برتن بہت کم گھروں میں پہنچے ہیں، مختلف جو ہے وہ پلاسٹک یا شیشے کے برتن استعمال ہو رہے ہیں. اس سے اگلا مرحلہ پتھر کے برتنوں کا، جب ہم اس سے گزریں گے پھر ہم پہنچیں گے گھوم کے اسی طرف. اچھا مجھے یہاں پہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے، ڈاکٹر پروفیسر اسحاق قریشی مرحوم ہوا کرتے تھے فیصل آباد میں ایگریکلچرل یونیورسٹی میں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاکستان میں بہت بڑا نام. ان کا ایک جملہ ہے، آپ نے اس جملے کو دیکھنا ہے کہ اس بندے نے جس نے ساری زندگی حضور کی سیرت پہ کام کیا ہے، اس نے اپنی ریسرچ کا نچوڑ پیش کیا. اس نے کہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محض 63 سالوں پر مشتمل ہے. آپ کی ظاہری حیات طیبہ محض 63 سالوں پر مشتمل ہے. کہتے ہیں کہ زمانہ اگر 63,000 کروٹیں بھی تبدیل کر لے، ترقی، ٹیکنالوجی، ماڈرنائزیشن، جو مرضی کہہ لیں، اے آئی کا زمانہ اگر 63,000 انداز سے بھی کروٹیں تبدیل کر کے آ جائے، پھر بھی میرے مصطفیٰ کے 63 سالوں سے باہر نہیں نکل سکتا. ہوگا، کرنا وہی پڑے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے فرما چکے ہیں، اور اسی کے اوپر آئیں گے. ہم بات کر رہے ہیں اس بات کی، نیچے حضور دسترخوان پہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی لقمہ کوئی ذرہ دسترخوان پہ گر جاتا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھاتے، اگر اس کے ساتھ کوئی چیز لگ جاتی تو آپ اسے جھاڑتے، جھاڑ کر تناول فرما لیتے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ پڑا رہے تو یہ بد دعا دیتا ہے. کھانا برتن کے اندر بچا ہوا ہو، فرمایا وہ انسان کے لیے بد دعا کرتا ہے. اور ہم نے کیا بتایا ہے اپنی نسل نو کو کہ نہیں اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سارا دن ہمارے بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، سارا دن پتہ نہیں کہاں سے وہ بیٹ بال کھیلتے ہوئے وہ ان کی بال جاتی ہے، کس جگہ پہ جا کے وہ آلودگی سے وہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ
پلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی جرمز کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے جراثیم آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی کا میں آپ کے سامنے عمل رکھتا ہوں۔ صحابی بیٹھے ہیں، کچھ سفیر آئے ہیں، ایمبیسیڈرز آئے ہیں کسی اور بادشاہ کی ریاست سے، اس صحابی کے سامنے، مجھے اب ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو وہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد طرح طرح کے کھانے ہیں، کھانا کھانے کے بعد نا تو کچھ ذرے جو ہیں وہ دسترخوان پہ گرے، اور سارے لوگ جو ہے وہ کھانا کھا کے بیٹھے ہیں۔ اب وہ اکیلے صحابی وہ ذرے چن چن کر اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ساتھی تھا، اس نے کہا جناب یہ جو ہے نا فلاں بادشاہ کے درباری ہیں، یہ اس بات سے نا آپ کے بارے میں بیڈ امپریشن ڈالیں گے کہ یہ کیا جی، یہ اتنے ندیدہ ہیں کہ نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اس صحابی نے کیا کہا تم کیا سمجھتے ہو ان ظالموں کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت ترک کر دوں؟ بھئی میں حضور کی سنت چھوڑ دوں ان کو راضی کرنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے بارے میں جو سوچتے ہیں سوچے، میں نے یہ سوچنا ہے کہ میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ کا خدا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یہ سوچ ڈیولپ کریں۔ دنیا کو راضی کر کے دیکھ لے، دنیا راضی نہیں ہوتی۔ دنیا جو ہے اس کو راضی کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ 100 میں سے پھر بھی 100 میں سے 5-10 لوگ ہوں گے جو شکایت کرنے والے ہوں گے، جو مرضی کر لیں، وہ آپ نے بات نہیں سن رکھی۔ بڑی مثال ہے کہ وہ 2 لوگ باپ بیٹا جا رہے تھے، ساتھ سواری کا جانور تھا، تو تینوں جا رہے ہیں پیدل۔ اس نے کہا یار عجیب بیوقوف ہیں کہ سواری کا جانور ساتھ ہے بھی اس پہ سوار ہو جائیں۔ دونوں سوار ہو گئے، وہ پھر گزرے۔ اس نے کہا یار عجیب ظالم لوگ ہیں، دونوں نے جو ہے وہ سواری کے جانور بیچارے پر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ اچھا ایک اتر گیا، ایک سوار ہو گیا۔ اب باپ نے کہا بیٹا تم سوار ہو جاؤ، میں پیدل چلتا ہوں۔ گزرے بھی واہ جی واہ، کیا زمانہ آ چکا ہے کہ باپ پیدل چل رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ سواری پہ سوار ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ آ جائے، میں نیچے اترتا ہوں۔ اب والد محترم جو ہے وہ سواری پہ ہیں، بیٹا نیچے۔ بڑا سخت یار ظالم باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود اوپر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ہم اس کو سر پہ اٹھا لیں اور سر پہ اٹھا کے جو ہے آگے چلنا شروع ہو جائیں۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو۔ مخلوق تو اس قدر فنکار تھی، وہ کعبہ جو توحید کی علامت ہے، اسی کعبے کے دروازے سے پتھر اٹھا کر صنم بنا لیے، بت بنا لیے۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے۔ تو کیا اور کیا ہے تیرا انداز بیاں بھی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی بہتان تراشے۔ ہم یہ سمجھے نہیں ہم جتنے مرضی مخلص ہو گئے بھائی نہیں راضی ہو سکتے۔ ہاں خدا فرماتا ہے بندے تم مجھے راضی کرنے کی کوشش کر، اپنی مخلوق کو تجھ سے خود بخود راضی کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ آپ نے حدیث نہیں جگہ جگہ پہ لکھی ہوتی تھی پہلے، وہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تم نے جو ہے وہ اپنی چاہت کی پیروی شروع کر دی میں تجھے ذلیل و رسوا کر دوں گا، لیکن اگر اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دیا، اب جو ہے وہ میں ساری مخلوقات کو تیرے زیر فرمان کر دوں گا۔ یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ بنا لیں اپنا اصول کہ ہم یہ سوچتے ہیں جی کہ لوگ کیا سوچیں گے، وہ یہ لوگوں کا کام ہے، انہیں سوچنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے۔ تو بہرحال بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا سنت ہے، کھانے کی آغاز سے قبل بسم اللہ، اور بلند آواز میں پڑھ لی جائے، اگر 3-4 لوگ کھا رہے ہوں جہرن پڑھی جائے، تاکہ جس کو نہیں یاد آپ کی بلند آواز سے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ میں اکثر یہ سجیسٹ کرتا ہوں، تجویز دیتا ہوں کہ عموماً کھانا جب گھر میں کھاتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، روٹین ہوتی ہے گھر میں کہ یہ کھانے کی جگہ ہے، وہیں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ نا کوئی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کھانے کی 1-2 دعائیں پرنٹ کروا کے لگوا لیں۔ بندہ بھول جاتا ہے لیکن جب سامنے چیز لگی ہو نا تو آٹومیٹکلی یاد آ جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ کھانا کھاتے ہوئے یہ بے برکتی نہیں ہوگی۔ ہم بڑا سوال کرتے رہتے ہیں یہ رزق میں برکت نہیں ہے،
برکت اسی وجہ سے نہیں ہے کہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہم ان کی طرف آتے نہیں ہیں۔ یقین مانے ہم ابھی صبح صبح سحری کر کے آئے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے یاد نہیں رہتا کہ سحری کی ہے، سحری کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی، یاد نہیں رہا، ذہن سے نکل گیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ جہاں بھی آپ سحری افطاری کرتے ہیں وہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے روٹین میں، الا ماشاء اللہ کوئی جگہ چینج ہو، تبدیل ہو، تو وہاں پہ پرنٹ کروا کے لگوا لیں تاکہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں آپ کی نظر پڑے تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا، ہمارا دین تو اتنا آسان ہے کہ اگر آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، آخری لقمے سے پہلے بھی یاد آ گیا، فرمایا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں کہ اللہ کے نام سے شروع، اس کے آغاز میں بھی اور اس کے اختتام میں بھی۔ اب بھی فرمایا اس سے پہلے جو کھا چکا ہے وہ بے برکتی کا سبب نہیں بنے گا، فرمایا اگر آخری لقمے سے قبل بھی اللہ کا نام لے لیا، پروردگار پہلے والے میں بھی برکت ڈال دے گا، بعد والے میں بھی برکت ڈال دے گا۔ اتنا آسان ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پھر دوسرا کل مما یلی، کہ جو آپ کے سامنے ہو، اگر آپ کھا رہے ہوں کھانا تو برتن میں جو آپ کے سامنے چیز ہو اس سے کھانا تناول کیا جائے، پورے برتن کے اندر جو ہے وہ ہاتھ نہ گھمائے جائیں۔ ہاں اگر 3-4 لوگ مل کے کھا رہے ہوں اور برتن میں مختلف قسم کے کھانے ہوں، مختلف قسم کی چیزیں ہوں، ہوتا ہے ایسے بھی، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ کسی دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جی آپ کے کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے تو دوسرا جو ہے وہ سارا اچھا کھا جائے اور آپ کی طرف شوربہ رکھ دے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ اپنی جو خواہش ہے اس کے مطابق بھی آپ عمل کر سکتے ہیں جب مختلف قسم کی چیزیں ہوں۔ اگر تو ایک قسم کی ہیں اور اکیلے بندہ ہی کھا رہا ہے تو پھر کیا سارا اس کے ہی، تو اپنے سامنے سے کھاتا رہے، آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچ ہی جائے گا جس کے لیے اس نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو اچھا ایک چیز اور ہے پانی کے بارے میں، جب ہم پانی پیتے ہیں کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بعض موقعوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی بھی پیا ہے۔ میں آپ کو یہ جواز کے طور پہ ہے کہ یہ عمل بھی جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ سکون سے بیٹھیں، بیٹھ کر پئیں 3 سانسوں میں، لیکن کھڑے ہو کر پینا بھی جواز کے طور پہ۔ جیسے آپ مارکیٹ میں جائیں، وہاں ایسی جگہ ہو کہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اتنا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا کہ وہ سنگلیاں لگا کے جو ہے وہ گلاس باندھے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال ہو بندہ بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس صورت میں کھڑے کھڑے بھی آپ پانی نوش کر سکتے ہیں۔ شرعی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کے طور پہ 3-4 مواقع پہ ایسا عمل حضور سے ثابت ہے، تو اس میں اتنی کوئی شدت والی بات نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر آرام سے سکون سے پئیں، لیکن کبھی اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو آپ کھڑے ہو کر بھی پانی نوش کر سکتے ہیں۔ آب زمزم کے بارے میں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ اسے کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں نا بہت ہی زیادہ اس میں بھی شدت ہے کہ بھئی جب بھی زمزم پینا ہے تو کھڑے ہو کے ہی پینا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کبھی بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زمزم کھڑے ہو کے نہیں پیا۔ مستحب عمل ہے، ثواب ہے، کریں ثواب ہے، نہ کریں گناہ کوئی نہیں، تو کبھی جو ہے اسے بیٹھ کے بھی پیا جا سکتا ہے۔ جیسے بعض اوقات میں ایک دن ایک افطاری پہ تھا تو انہوں نے افطار میں نا اب 40-50 لوگ بیٹھے ہیں، افطار کے وقت سب کو زمزم دیا ہے، اب وہ جناب 10-15 لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے سونا شروع ہو گئے، جی قبلہ کس طرف ہے، جی ہم نے زمزم دیا ہے، کوئی بیٹھ کے پی لو، کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب ایسے مواقعوں پہ جب اب 40-50 لوگ بیٹھے ہیں، آپ امیجن کریں افطار کا وقت ہے، 40-50 اٹھے پھر سارے بیٹھے، وہ نہیں مناسب، بیٹھے بیٹھے پی لیں، اس میں کوئی ایسا ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس میں بہت گناہ مل جائے گا اگر بیٹھ کے پیئیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے کہا تھا، ایک بندہ آیا طواف کر کے، کہا زمزم پی کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا کیسے پیا ہے؟ اس نے کہا جی کیسے پینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ زمزم پیتے وقت جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، قبلہ کی طرف، اور کھڑے ہو کر پینا چاہیے، لیکن یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ لازم ہے، ضروری ہے، بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جی یہ روایت ہے جس کا میں نے ذکر کیا، 3 سانسوں میں پانی پینے کی سنت ہے۔ وجہ سے میں نے عرض کیا نا کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں،
ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کا نام ہے سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں. حضرت حسان بن ثابت کا نام تو سن رکھا ہوگا آپ نے. کیا ان کی خصوصیت ہے حضرت حسان کی؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت گو شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت. ان کی بہن ہیں سیدہ کبشہ. وہ کہتے ہیں حضور ہمارے گھر تشریف لائے تو مشکیزہ لگا ہوا تھا دیوار کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمانا تھا. حضور نے مشکیزے کے ساتھ کھڑے کھڑے ہی منہ لگا کر پانی پی لیا. اس سے ایک تو یہ جواز ثابت ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ اس میں مناسب. دوسری یہ ہے کہ کسی برتن کو منہ لگا کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے، جیسے بوتل وغیرہ میں اگر کوئی پی رہا ہو تو اجازت موجود ہے بہرحال کہ پی سکتے ہیں. بہتر طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر سکون سے پئیں اور گلاس وغیرہ میں پئیں، لیکن اس انداز میں پی سکتے ہیں. اب بس یہ تو صحابیہ نے بیان کر دیا کہ ایسا ہوا. آگے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہیں جہاں سے حضور نے مشکیزے کے منہ پہ اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا نا، میں نے وہ مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا اور کاٹ کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا کہ یہاں میرے مصطفیٰ کے ہونٹ لگے ہیں. اللہ اکبر. یہ انداز تھا. اب کوئی کہے جی کہ یہ کس قرآن کی آیت میں ہے کہ جہاں سے رسول پی لیں اس جگہ کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لو؟ بھائی یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کے انداز ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ابھی کل کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ یہ جو آج کل نا ایک نیا فتنہ، میں تو اسے فتنہ ہی کہوں گا، اگرچہ آپ کو لگتا ہو کہ بہت بڑی بات ہے جی، اور جو بھی بات کریں جی کس حدیث سے ثابت ہے، کس قرآن کی آیت سے ثابت ہے. بھائی ضروری نہیں ہوتا. حدیث قرآن کے علاوہ بھی بہت سے سورسز ہیں قانون کے جو ہم نے پتہ نہیں کبھی پڑھے ہی نہیں ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. ورنہ پھر ہم آئیں گے تو دیکھیں گے کتنی چیزیں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹلی ثابت ہیں اور کتنے عمل ہیں آج جو ہم اس کے بغیر کر رہے ہیں. ارکان اسلام کے لیے بھی آپ کو بہت سے ایسی جزیات ہیں جو انہی سے اخذ کرنی پڑتی. انشاءاللہ اس پہ ہم کل تفصیلی گفتگو کریں گے. اور میں عرض کروں گا جو کل والا ٹاپک ہے وہ کہیں زیادہ جتنے بھی ہمارے ٹاپکس ہیں ان کی نسبت اگر یہ کہا جائے کہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا. اور وہ جب آپ اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہاں اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو سیدہ کبشہ کا یہ عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت میں تقلید یا پیروی نہیں ہوتی. محبت کا انداز جو ہوتا ہے وہ آپ جس طرح سے چاہے محبت کا پہلو ہو اس کے پس منظر تو اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. یہ ساری تو نہیں ہیں، کچھ چیزیں جو میں نے سمجھی آپ کے سامنے رکھ دی. بہت سی چیزیں رہ بھی گئی ہوں گی، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ مس ہوئی ہوں گی. تو لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک نشست میں پیش کی جا سکے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار. غلطی ہو جانا ایک فطری عمل ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کیسے فرماتے تھے؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ جس نے غلطی کی اصلاح کرنی ہے اس کے سامنے بھی چند چیزیں مد نظر رکھنی ضروری ہیں. اسے بھی چند چیزوں کا اپنا اصول بنا لینا چاہیے کہ میں نے اصلاح کرتے ہوئے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے. اور پہلا اصول اخلاص کا ہے کہ آپ نے غلطی کی اصلاح کرنی ہے تو اس میں جو ہے وہ اپنا نام بنانے کی کوشش نہیں کرنی کہ میں غلطی کی اصلاح کروں گا تو گویا لوگوں کو پتہ چلے گا اچھا یار یہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کو تو اس چیز کا بھی نالج ہے. نہیں، غلطی کی اصلاح کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کہ کوئی انسان اگر کوئی ایسا عمل ہے جو غلط عمل کر رہا ہے تو میرے بتانے پر اسے سمجھ آ جائے. یہ ہے اخلاص. نیت ہے نا، نیت کے اوپر ہی اعمال کا دار و مدار ہے. آپ کی نیت اگر درست ہوگی تو عمل جو ہے وہ درست ہو جائے گا، لیکن اگر نیت درست نہیں ہوگی تو وہ درست عمل بھی غلط بن جائے گا. اس لیے سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی وہ ہے اخلاص. دوسری چیز جو مد نظر رکھی جائے گی
وہ ہوگی کہ غلطی کی جس کی اصلاح کرنی ہے اس کی اصلاح کرتے ہوئے جذبات آپ پر غالب نہ آئیں، بلکہ کسی شرعی دلیل کی بنیاد پر آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ بسا اوقات یہ ہمارا ایک رجحان ہے کہ ہم کسی کو کوئی عمل کرتے دیکھتے ہیں تو ہم اس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس کی اصلاح ایسے کرتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ بھئی کیوں غلط ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس مجھے غلط لگ رہا ہے اس لیے غلط ہے، لیکن یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی چیزوں کو جانچ سکیں کہ ہاں اگر مجھے چیز غلط لگ رہی ہے تو یہ چیز غلط ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے کو آپ کی کئی چیزیں غلط لگ رہی ہوں، تو شرعی دلیل ہونی چاہیے، پھر ہی غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہے، جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے اوپر میں اگر آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے سامنے نماز پڑھی، ایک چادر آپ نے روڑی ہوئی تھی اور چادر کو نا آپ نے اس طرح سے گھما کے پیچھے باندھ لیا تھا، اور سامنے ٹیبل کے اوپر یا میز وغیرہ کے اوپر، چارپائی کے اوپر آپ کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، لباس پڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھی اور اس چادر کو پیچھے سے باندھا ہوا تھا۔ پاس 2-3 لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو ایک نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح تو تب نماز پڑھ سکتے ہیں جب انسان کے پاس لباس نہ ہو۔ آپ کے پاس تو لباس موجود بھی تھا، پھر بھی آپ نے اسے نہیں پہنا، آپ نے ایک چادر میں نماز پڑھ لی ہے، تو یہ طریقہ تو درست نہیں۔ تو حضرت جابر کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا میں نے یہ عمل تمہارے سامنے اس لیے کیا ہے تاکہ تم جیسے احمق لوگ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمارے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے تھے اور ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ جواز کے لیے کیا ہے کہ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کر نہیں سکتے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں جناب، کتنی ہم نے اس کے اوپر کنڈیشنز لگا دیتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس انداز میں ہونا چاہیے۔ ستر ہے، ستر کو چھپانا فرض ہے۔ ستر جو ہے اس میں کسی قسم کی وہ اتنا کوئی ٹائٹ اور اتنا تنگ لباس نہ ہو کہ جس سے آپ کا ستر جو ہے وہ عیاں ہو رہا ہو، ستر کا چھپانا فرض ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اکثر مساجد میں یہ ٹی شرٹ پہنی تھی ہاف بازو میں، جی اس سے جی نماز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتی ہے، عورتوں کی نہیں ہوتی، ماشاءاللہ مرد ہے مردوں کی ہو جائے۔ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پورے بازو پہنیں، لیکن یہ کہنا کہ ہاف بازو سے ہوتی نہیں، یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ تو اول تو یہ بھی ہم طے کریں گے کہ کیا اس پہ ہم اصلاح کرنے کا حق رکھتے بھی ہیں کہ اگر ایک بندہ جائز کام کر رہا ہے تو کیا اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جو ہے وہ فوراً جو ہے ایک انسان کو اللہ کا ولی بنانے پہ لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ آ چکا ہے اور ہم اسے جو ہے ولی کامل بنا کے چھوڑیں گے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضرت جابر کی روایت، ان کا میں نے اس لیے یہ عمل کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ بھی عمل ہو سکتا ہے، بتانے کے لیے۔ اور ہمارے ہاں جو قدغن وغیرہ لگائی جاتی ہے مختلف اوقات پہ، میرے پاس نا میری مسجد میں، اچھا یہ میری اپنی رائے ہے، اور جو رائے ہوتی ہے نا اس میں آپ لوگوں کو، آپ چاہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، چاہیں تو اختلاف کریں۔ دین کا جو علم ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں آپ کسی کی رائے سے آپ نہیں پسند کرتے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف جو ہے وہ ادب کے، رسپیکٹ کے دائرے میں ہو تو اختلاف ہوتا ہے، اور مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ میری مسجد میں ہم نے جمعہ پڑھا تو میرے پاس ایک شخص آ گیا، آگے کہنے لگا، میرا پھر اپنا انداز ہے، مجھے کہنے لگا جی حضرت صاحب یہ ابھی ایک بندے نے اذان دی ہے اور اس کی داڑھی نہیں تھی، تو کیا ایسے شخص کی اذان ہو گئی؟ میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، اول تو اذان نہ بھی دی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اذان جو ہے نماز کے لیے واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے نا۔ اذان کے بغیر بھی اذان ایک اعلان ہے مسجد میں بلانے کے لیے، اور اصولی طور پر آپ کسی جگہ پہ افطار پہ ہوں، 8 10 20 لوگ بیٹھے ہیں وہاں، انہوں نے جماعت کروانی ہو، اذان نہ دے کوئی تو کیا نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اعلان کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے نماز میں شامل ہونا ہے سارے بیٹھے ہوئے ہیں،
اذان ایک اعلان ہے، اذان کا لفظی مطلب ہی نماز کے لیے ندا ہے۔ یار یہ ہم دیکھیں ایک چیز جو واجب بھی نہیں ہے اس کے لیے ہم اتنی شرائط رکھ دیں کہ نہیں۔ اچھا کوئی انسان اگر ٹائم جا رہا ہے، ٹائم شارٹ ہے، اکثر مؤذنین ہیں مساجد میں، کوئی نہ مانے لیکن دیتے ہیں، بغیر وضو کے اذان دے لیتے ہیں اور ہو جاتی ہے اذان دے کے وضو، اور ہماری عوام اعتراض بھی کر رہی ہوتی ہے کئی لوگوں پہ، یار اذان دی ہے اور وضو اب کر رہے ہو، اور بھائی ہو سکتی ہے بغیر وضو کے اذان۔ ایک ہے کہ کر لیا اس نے عمل، لیکن ایک ہے کہ روٹین میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن بغیر وضو کے اذان ہو سکتی ہے۔ مجھے اس نے کہا نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے جی، اذان کے لیے تو پھر یہ شرائط ہے، ایسا ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ میں نے اسے بڑا سمجھا، لیکن جب نہ سمجھا نا تو وہ جو شخص تھے تو وہ میرا خیال ہے سگریٹ کے عادی تھے، تو باقاعدہ اس وقت ان کے نا گفتگو کرتے کرتے باقاعدہ سگریٹ کی بدبو مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے کہا جناب معذرت کے ساتھ میں ایک بات کروں، بغیر داڑھی والے کا اذان دینا جو ہے نا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے پیاز کھانا حلال چیز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، ہر سالن میں استعمال کرتے ہیں، حضور نے منع کیا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ کہ اس کی بدبو ہوتی ہے۔ میں نے کہا اور آپ باقاعدہ گفتگو کر رہے ہیں، جمعے کا دن ہے اور آپ کی سگریٹ کی سمیل مجھے آ رہی ہے، یہ عمل جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے اس کی نسبت جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی اس نے کہا اچھا جی السلام علیکم، وہ جناب جاتے لگے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس غلطی پر ہیں، ہم دوسرے کو جو ہے وہ نہیں، بس بندہ آ چکا ہے اور اچھا ہم کہتے ہیں بچوں کو دین کی طرف لگائیں، آپ نے پہلے اصول بنا دیا کہ داڑھی نہیں ہوگی تو اذان نہیں دینی، بچہ تو پھر 20 سال تک اذان بھی نہیں دے گا، بیٹھا رہے گا، 20 سال تک اذان بھی نہ دے پھر وہ بیٹھا رہے، اور 20 کیا 22-23 سال تک اذان نہ دے، پوری اس کی داڑھی بنے، پھر وہ آئے اور مسجد میں آ کے اذان دے دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ یسروا ولا تعسروا، جہاں پہ ضروریات دین نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، وہاں پہ آسانی پیدا کرو، مشکل کریٹ نہ کرو، آسانیاں پھیلاؤ۔ اچھا اس کے علاوہ یہ بھی فرق رکھنا چاہیے غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے، یہ سارے نبوی اصول ہیں کہ مسئلہ سے لا علم اور جانتے بوجھتے غلطی کرنے والے میں فرق کیا جائے۔ ایک شخص ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اگر وہ غلطی کرے تو اس کی غلطی کی اصلاح کا انداز اور ہونا چاہیے۔ ایک شخص سے اسے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کی اصلاح کرتے ہوئے انداز اور ہونا چاہیے۔ یہ اصول بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ جیسے یہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیہاتی تھے، صحرائی زندگی بسر کرتے تھے، انہیں علم نہیں تھا کہ نماز کے دوران بات چیت نہیں کرتے۔ یہ حضور کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نماز پڑھ رہے تھے تو کسی صحابی کو چھینک آئی تو انہوں نے دوران نماز ہی یرحمک اللہ کہہ دیا، یعنی چھینک کا جواب دے دیا۔ اب باقی صحابہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے غور سے ایسے دیکھا ان کی طرف نا، کہتے مجھے انہوں نے گھور کے دیکھنا شروع کر دیا تو میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو نماز میں کہنا بھائی کیا ہو گیا، کیوں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے اشاروں سے نا انہیں کہا کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، نماز میں گفتگو نہیں کرتے۔ اب یہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کہتے میں نے سلام پھیرا، ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی غلطی ہوگی مجھ سے۔ کہتے ہیں نماز کے بعد حضور مجھ سے مخاطب ہوئے اور ان کا جملہ پتہ کیا ہے، کہتے خدا کی قسم میرے ماں باپ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان، میں نے حضور سے بہتر کوئی سکھانے والا نہیں دیکھا۔ یہ انداز ہے جب آپ کسی کو نرمی کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا اے معاویہ، جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر ذکر، تلاوت یا سجود اور تسبیح تو کی جا سکتی ہے، دنیاوی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ کہتے بات سمجھ گیا۔ اب وہ لا علم تھے اس بات سے، ان کو سمجھانے کا انداز یہ تھا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے غلطی کرتا تو اسے کیا کہا جاتا، تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ جا کے پڑھو۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا شارع کی حیثیت سے، ان کے پاس اختیار تھا، وہ جس کی چاہیں قبول کر لے، جس کو چاہیں کہیں دوبارہ پڑھ لو۔ لیکن آج ہمارے پاس ہمارے لیے رول یہی ہے کہ اگر کوئی دوران نماز اگر اس سے گفتگو ہو جاتی ہے، بے شک وہ لا علم ہو، بے شک وہ جانتا بوجھتا ہو، اسے یہی کہا جائے گا کہ آپ نماز کو لوٹا لیں، نماز کا اعادہ کر لیں۔
لیکن اصول بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے جب کسی کو قائل کرنا ہے، کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو گائیڈ کرنا ہے، تو ہم نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ یار وہ بندہ ایک ایسی جگہ سے آیا ہے جسے علم نہیں ہے، جس کے پاس نالج کی کمی ہے، تو ہم نے اس کو نالج دینا ہے، اور نالج جو دیا جاتا ہے وہ سختی سے نہیں دیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے پاس جاؤ، اسے تبلیغ کرو، اور انہیں ایک نصیحت کی۔ یہ نصیحت سنیے گا ذرا۔ فرعون کون ہے؟ جو کہتا ہے میں خدا ہوں۔ فرعون کون ہے؟ جو ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے بچے قتل کرواتا رہا۔ فرعون کون ہے؟ جو ایک عرصے تک بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا رہا۔ وہ فرعون جو اتنے بچوں کا قاتل، جو اتنا ظالم، خود کو خدا کہنے والا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ قولا لہو قولا لینا، اس سے جا کے سختی سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ قول لین، نرم انداز میں بات کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا۔ لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ لیکن اگر سختی سے بات کرو گے پھر نصیحت حاصل کرنے والا کنسیپٹ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یار اگر فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حکم ہے کہ تبلیغ کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے، تو ہم نے اگر کسی مسلمان جس بیچارے کو علم ہی نہیں ہے، اگر ہم نے اسے بتانا ہو، اور کتنی یہ بات ہوگی کہ ہم اسے دور سے ڈانٹیں۔ ہمارے مساجد میں یہی معمول ہے، یہاں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ پیچھے چوتھی پانچویں صف میں کسی سے غلطی ہوتی ہے تو وہاں پہلی صف سے ڈانٹ کے کہا جاتا ہے بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ انداز نہیں ہے۔ اکثر چلے لکھا ہوتا ہے موبائل فون بند کریں، سب کچھ کریں، پھر بھی کبھی انسان کوئی نیا بندہ آتا ہے، کوئی مہمان آیا کسی کے گھر، وہ بھول گیا اور غلطی سے کسی کی گھنٹی بج جائے، صحیح ایسے انداز میں دیکھتے ہیں اسے، یہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا کر لیا ہے۔ ہماری نمازیں بھی تو اتنی کمزور ہے نا، ذرا سی گھنٹی اس کی بجتی ہے نماز ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ قصور حالانکہ ہمارا اپنا ہے، وہ نہیں شیخ سعدی نے بلکہ مولانا روم نے لکھا کہ مجنوں کا اور لیلا کا انہوں نے ذکر کیا نا، کہ وہ جناب مجنوں اپنی لیلا کی محبت میں گرفتار اور اتنا گم، بندہ نماز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے سے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہاں روکا، میری نماز خراب کر دی، تو کیا ہوا؟ کہتا میرے آگے سے گزر گئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے؟ جی۔ کہتا یار معذرت، میں اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر گم تھا، مجھے خبر نہیں ہوئی، لیکن بات یہ ہے تم جس کی نماز پڑھ رہے تھے، تم اس کے محبت میں اس قدر گم کیوں نہیں ہو سکے کہ تم میری طرف توجہ کر رہے ہو کہ میں آگے سے گزرا ہوں یا نہیں گزرا؟ چاہیے تو یہ تھا تمہیں بھی خبر نہ ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ انداز ہونا چاہیے نا، لیکن ہمارا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے، ہماری ماشاءاللہ سے نمازیں اتنی، مسجد میں وہ ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اس سے نماز ہماری خراب ہو رہی ہے۔ حالانکہ میں کہتا وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک 24 گھنٹے صدائیں آتی ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے کونے میں، کسی کے کانوں میں وہ آواز جا رہی ہے، کوئی وہاں نہیں ہماری نماز خراب ہوتی۔ یہ صرف اپنے آپ کو ہم نا، ہماری عادت بن چکی ہے، ہم نے تنقید کرنی ہے۔ علامہ نے کہا تھا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اگر عقل تو ہے تنقید ہی کرے گی، یہ جو ہے یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، جب عشق پر بنیاد رکھی جائے گی پھر تنقید کا آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا۔ ورنہ جتنی آج ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں نا، اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ صحابیہ نے مشکیزہ کاٹ کے رکھ لیا تھا، آج کے دور میں ایسا ہوتا تو پتہ نہیں کتنی تنقید ہو جاتی، بھئی یہ کیا کر لیا۔ تو پھر دوسری بات، بڑی اور چھوٹی غلطی میں امتیاز رکھیں، یہ فرق کریں کہ غلطی وہی بات جو میں نے کی ہے کہ ہم مستحبات پہ الجھ جاتے ہیں، یہ مستحب ہے جی ایسا کرنا، نہیں بھئی ہم نے اس میں الجھ جانا ہے اور اسی میں ہم نے سارا زور لگا دینا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ جس نے غلطی کی ہے کیا وہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کام ہے، اس کی اصلاح کرتے ہوئے اور ہوگا طریقہ۔ اگر غلطی چھوٹی سی ہے جس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بھئی نہ کرے اصلاح،
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اصلاح سے بندہ متنفر ہو جائے گا، ہم مستحبات کی اصلاح شروع ہو جاتے ہیں۔ غلطی چھوٹی اور بڑی میں امتیاز رکھنا ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پھیلاؤ مشکلات نہ پھیلاؤ۔ پھر اگلا جو اصول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز اصلاح سے، وہ یہ ہے کہ مخاطب کا نام لیے بغیر اصلاح کرنی ہے۔ میں نے دیکھا کسی سے غلطی ہوئی، اب ایک انداز تو یہ ہے کہ میں اسی وقت شروع ہو جاؤں تم یہ کیا کر رہے ہو، لیکن دوسرا انداز یہ ہے کہ میں اس ایک خاص فرد کو ہائی لائٹ کیے بغیر پورے مجمع میں عرض کر دوں یار ایسا ہو رہا ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ وہ بندہ جو کر رہا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا میں غلط کر رہا تھا۔ یہ بھی ایک اصول ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے پڑھتے نا آسمان کی طرف نگاہ کر لیتے ہیں، تو حضور نے اسی وقت ان کو منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے گفتگو کی، فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز میں آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر لیتے ہیں، یہ عمل بہتر نہیں ہے، نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا مستحسن نہیں ہے۔ اب جو کر رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک بڑا مشہور تذکرہ ہے کہ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے اپنے اس ادھر جو کا تھا جہاں پہ خلیفہ بیٹھا کرتے تھے، دربار تو اسے ہم کہہ نہیں سکتے، بہرحال ایڈوائزری بورڈ وغیرہ ہوتے تھے جہاں بیٹھتے تھے، تو ایک شخص آیا حضرت عثمان کے دور میں، حضرت عثمان نے اس کی طرف دیکھا نا تو کہا لوگ میرے پاس آتے ہیں جبکہ ان کی نگاہوں میں گناہ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ ہوا یہ تھا کہ وہ شخص راستے میں آ رہا تھا، آتے آتے اس نے کسی غیر محرم کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ لیا تھا۔ اب اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، کہا کچھ لوگ آتے ہیں جبکہ ان کی آنکھوں میں گناہوں کے آثار ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں زنا کے آثار ہوتے ہیں۔ شخص سے بڑا حیران ہوا، جب سارے اٹھ کے چلے گئے نا، اس نے کہا جناب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آنا شروع ہو گئی ہے؟ سمجھ تو گیا تھا نا کہ یہ میرے بارے میں بات، سمجھ جاتا ہے بندہ، یہ الگ بات ہے مانے یا نہ مانے، جناب کیا حضور کے بعد بھی وحی آنا شروع ہو گئی؟ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، یہ وحی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے مصطفیٰ کے اس فرمان کے عین مطابق ہے جو حضور نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ کہ تم میرے پاس آئے ہو، میں نے تمہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ تمہاری آنکھوں میں گناہوں کے آثار ہیں۔ یہ انداز تھا اصلاح کا، سب کے سامنے کسی کو رسوا نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مشہور روایت ہے کہ وہ ایک شخص تھا، اس کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ گیا، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ہوا خارج ہوئی، تو حضور نے فرمایا چلو سب جا کے وضو کر کے آتے ہیں، ورنہ وہ ایک اٹھتا تو لوگوں کے سامنے اسے شرمندگی ہوتی، فرمایا آئے سب وضو کر کے آتے، سارے گئے وضو کر کے واپس آ گئے اور اس کا پردہ رہ گیا۔ یہ انداز ہونا چاہیے، اور جب یہ انداز ہوتا ہے نا پھر ہی یہ جملے نکلتے ہیں خدا کی قسم میں نے حضور سے بہتر سکھانے والا نہیں دیکھا۔ اچھا پھر وہ روایت بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا مسجد میں، اسے نہیں پتا مسجد کیا ہوتی کیا نہیں، وہ آیا ادھر ہی مسجد کے صحن میں، اس نے جناب قضائے حاجت پوری کرنا شروع کر دی، آیا اس نے بیٹھ گیا، صحابہ دوڑے کہ یہ کیا کر رہا ہے، مسجد کو ناپاک کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو، اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو، ایسے درمیان میں جا کے روکو گے تو بہتر نہیں ہے۔ وہ فارغ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاس بلایا، فرمایا اللہ کے بندے یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ ایسی چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہاں آلودگی نہیں پھیلائی جاتی۔ اچھا صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تھے نا، تو حضور نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا۔ اس کے بعد کیا کہتا تھا، وہ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی نا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نماز میں دعا کرنے لگا کہ اللہم ارحم محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما اور مجھ پہ رحم فرما اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہ فرما۔ ارے یہ انداز، اس نے کہا یا اللہ مجھ پہ رحم فرما اور حضور پہ، اور ہم، حضور نے پھر سمجھایا اللہ کے بندے تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا ہے، ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ ہوتا ہے اثر جب آپ کسی دوسرے کو سمجھانے کا انداز ایسے استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ قائل ہوتا ہے۔ انسان ہے نا، انسان لہجے میں اگر رس ہو دو بول بہت ہیں، ہر شخص کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔
تو محبت کی زبان ہو تو اثر ہوتا ہے، یاد رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو غلطیوں کی اصلاح کے حوالے سے تھیں۔ میں نے آج معذرت، میں نے وقت دیکھا نہیں کتنے بجے ہم نے شروع کیا ہے، تو ٹائم بتا دے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ 1 گھنٹہ ماشاء اللہ۔ تو پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیں یا آگے جو ہے وہ چلیں 1-2 اعتراض کر لیتے ہیں تاکہ اس کا بھی تھوڑا سا ہو جائے۔ موضوع ایسا ہے کہ جتنی اس میں بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو، کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی بھی گہرائی ملی۔ تو ایک اعتراض ہوتا ہے دین اسلام پر بہت زیادہ کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ صرف 5-6 منٹ میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ میرا آج یونیورسٹی میں مجھے آف ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کتنا، ورنہ مجھے بھی ہوتا ہے کہ میں نے پہنچنا ہے۔ بہرحال اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، بڑا زور و شور سے اعتراض کرتے ہیں یہ جنگیں ہوئیں تو جنگوں کی وجہ سے اسلام پھیل گیا، جو کہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اس کو ہم ڈیفائن کرنے کے لیے نا صرف میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے جو ہے وہ ہم اس کو ویریفائی کر لیں گے۔ یہ ہے جی ہمارے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں میں جانی نقصانات کے اعداد و شمار، جو حضور نے غزوات کی ہے اس میں کتنا جانی نقصان ہوا، اس سے آگے ہو جائے گا۔ ابھی آج امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے نا، حالانکہ ابھی یہ دور دور سے باہر ہو رہے ہیں، آمنے سامنے تو ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی دور دور سے باہر ہو رہے ہیں، ابھی تو وہ زمینی والی صورتحال بھی بنی نہیں ہے، ابھی تو فضائی اور بحری جنگ ہو رہی ہے۔ زمینی ہو تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی تباہ کاری ہوگی، اور ابھی جو ہے وہ ان کی تباہ کاریاں جتنی ان 7-8 دنوں میں 10 دنوں میں ہوئی ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سب جنگوں میں ان سے کم جو ہے وہ تباہ کاری ہوئی ہے۔ حضور کی جنگ کے اصول تھے، صحابہ کو بتایا جاتا تھا کہ، اور اصول صرف انسانوں کے لیے نہیں، درختوں کے لیے، سبزے کے لیے فرمایا خود رو جڑی بوٹی جو ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں کاٹنا، ہرے بھرے درختوں کو، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، کسی عورت پر تلوار سے وار نہیں کرنا، کسی بوڑھے پر جو جنگ کا حصہ نہ ہو اسے قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، اگر کوئی میدان جنگ میں اپنے ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہیں کرنا، اسے قیدی بنا لینا، صرف اس سے جنگ کرنی ہے جو تمہیں قتل کرے، جو وہ بھی آپ دفاع، ظاہر بات ہے دفاع کرنا ہے تو اسے نہیں ماریں گے تو وہ آپ کو مار دے گا، صرف اسے مارنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مارنا۔ یہ حضور کے اصول تھے۔ ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد دیکھا ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ فتح ہو چکی تھی جنگ میں، میرے مصطفیٰ کی یہی شان کریمانہ ہے کہ حضور اس بات پہ خوش نہیں ہوتے تھے کہ فتح ہوئی ہے، حضور اس بات پہ نالاں ہوئے کہ تم لوگوں نے ایک عورت کو کیوں قتل کیا ہے، اگرچہ وہ غلطی سے ہوئی تھی۔ ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں، حب رسول اللہ کہا جاتا تھا کہ حضور کے محبوب ہیں، اور اسامہ بن زید جو ہے نا لوگ ان سے سفارشیں کروایا کرتے تھے، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک عورت نے چوری کی تھی تو لوگوں نے کہا اس کی سفارش کروائے، کس کے پاس گئے تھے؟ اسامہ بن زید کے پاس۔ اتنے محبوب صحابی ایک جگہ پہ حضور نے بھیجا تو اسامہ بن زید اس کے سپہ سالار تھے، سریہ تھا، اس کے لیے بھیجا، واپس آئے تو کسی نے کہا حضور اسامہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے اسامہ سے پوچھا اسامہ کیوں؟ کہا حضور میں اسے مارنے لگا تھا، غلبہ پا لیا، جب وہ مرنے لگا نا تو موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور نے اتنی مرتبہ یہ جملہ کہا، اللہ شققت قلبہ، اللہ شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ ظاہری کلمہ پڑھ رہا تھا یا دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں حضور نے اتنی بار یہ جملہ کہا، مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی میرے دل میں کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، آج ہی مسلمان ہوتا اور اسلام کی وجہ سے میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ اسامہ بن زید، یہ اصول تھا۔ اب یہ میں آپ کے سامنے صرف یہ رکھتا ہوں، غزوہ بدر ہوئی جی، یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ غزوہ احد میں 22 جو ہے وہ مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا اور 70 افراد جو تھے وہ ان کے نقصان ہوا تھا۔ یہ بعض روایات میں 22 ہے، بعد میں 14 ہے۔ بہرحال ہم اسی ایک کو لے لیتے ہیں ریسرچ کو، اور بھی بہت سی تحقیقات ہیں
کوئی 10-12 افراد کا فرق ہوگا۔ غزوہ احد ہوئی، اس میں 70 افراد مسلمانوں کے اور 30 افراد جو تھے وہ غیر مسلموں کے۔ غزوہ احزاب میں 106 افراد تھے غیر مسلموں کے۔ غزوہ خیبر میں 18 مسلمانوں کے، 93 یہودیوں کے۔ سریہ موتا میں جو ہے وہ 12 افراد تھے۔ غزوہ فتح مکہ میں 122 افراد۔ غزوہ حنین اور طائف میں ٹوٹل جو ہے وہ 716 افراد، اور کل تعداد جو بنتی ہے وہ 136 مسلمانوں کی ہے اور 286 ٹوٹل مقتولین جو تھے وہ کفار کی ہے۔ 7 غزوات و سرایا میں دونوں طرف سے کام آنے والے افراد کی کل تعداد 422 ہے۔ 422 افراد 7 غزوات میں۔ حضور کے جو ٹوٹل غزوات کی تعداد ہے نا وہ تقریباً 29 ہے، جن میں سے جو جنگ ہوئی ہے باقاعدہ طور پر وہ صرف جو ہے وہ 17 غزوات تھے جن میں جنگ کی نوبت آئی۔ کچھ چھوٹی موٹی ٹولیاں جاتی تھی صحابہ کی، اس میں کوئی اکا دکا جانی نقصان ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ ایسی تعداد ہے کہ ٹوٹل ملائے نا مسلمانوں کے بھی شہداء اور کفار کے مقتولین سارے ملا کر، یہ چھوٹی موٹی سریوں کے بھی اور جنگوں کے بھی جو ہوتی رہی ہیں، ملا کر 1100 سے بھی کم افراد بنتے ہیں۔ کتنے سالوں میں؟ مدینہ منورہ کے پورے 10 سالوں میں، مدنی عہد کے، جو کہ جنگ کا نزول تو اسی وقت ہی جنگ کا حکم نازل ہوا نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سیرت النبی پہ ایک الزام ہے۔ اور ایک آخری بات، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کی تعداد تھی 1500، طواف کے لیے عمرہ کرنے کے لیے گئے 6 ہجری میں۔ وہاں سے واپس آنا پڑا کسی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ آپ واپس جائیں گے، اس سال آپ جو ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے گئے۔ 2 سال کے بعد 8 ہجری میں صحابہ کرام جو ہے وہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان صرف ایک جنگ ہوئی ہے خیبر کی، اس کے علاوہ اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ باقی لوگوں کو خطوط بھیجے ہیں، اسلام کی دعوت دی ہے۔ صلح حدیبیہ میں آنے والے افراد کی تعداد 1500 ہے۔ 2 سال کے بعد جو مکہ فتح کرنے کے لیے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ پھر مکہ فتح ہونے کے 1.5 سال کے بعد آخری حج ہوا، حجۃ الوداع کا جسے کہا جاتا ہے۔ اس حج میں جب صحابہ آئے، مکہ فتح ہونے کے بعد عرب میں صرف 2 جنگیں ہوئی ہیں، ایک حنین اور طائف، یہ 2 جنگیں ہوئی ہیں۔ تبوک جو تھی وہ عرب کی سرزمین میں نہیں تھی، وہ خیر روم کی سرحد کے آس پاس تھی۔ یہ 2 جنگیں تھیں۔ طائف میں بھی صرف محاصرہ ہوا ہے، طائف میں محاصرہ کیا تھا اور محاصرے سے واپس آ گئے تھے، کسی وجہ سے آگے جنگ نہیں ہوئی۔ صرف ایک حنین باقی بچتی ہے جس میں باقاعدہ قتال ہوا، جنگ و جدل ہوا۔ اور اس کے باوجود مکہ فتح کرنے والے کتنے ہیں؟ 10,000۔ حجۃ الوداع پہ جب مسلمان حج کرنے آئے ہیں تو ان کی تعداد ہے 1,14,000 بخاری کی روایت کے مطابق۔ تو اس دور میں تو جنگ ہوئی کوئی نہیں، اکا دکا ہوئی ہیں، غزوات تو سارے پہلے ہوئے ہیں۔ تو اگر تو تلوار کے ذریعے والی بات ہوتی تو پھر پہلے جو ہے اس تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ بعد میں جب کوئی جنگ ہو ہی نہیں رہی۔ تو یہ اصول ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی جو ہے وہ کتابیں بھی موجود ہیں اس موضوع پہ، جو سیرت النبی پہ، خاص طور پہ ضیاء النبی جو اکرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت کی، اس کی آخری 2 جلدیں، 6 اور 7ویں جلد، وہ سیرت النبی پہ اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس کا مطالعہ جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے ہماری، یہ ایک کتاب ہے، ملحد تھا، ایتھسٹ تھا، اس کی کتاب تھی انڈرسٹینڈنگ محمد۔ اس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مختلف اعتراضات کیے، تو اس میں اس کے کیے جانے والے 13 اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پھر جو ہے اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے معاف فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔